دوستی اور دشمنی میں اعتدال۔ غیر تربیت یافتہ لوگ حساس معاملات میں عموماً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ محبت و الفت سے متعلق بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، چاہت ہو تو مستقبل کی فکر کیے بغیر اپنے قیمتی وقت سمیت سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا نخواستہ نفرت و دشمنی ہو جائے تو شرعی تقاضوں کے برعکس مرنے اور مارنے پر اتر آتے ہیں۔ دین متین سکھاتا ہے کہ دوستی و محبت اور دشمنی و نفرت سمیت ہر معاملے میں اعتدال میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نہ تو دوستی میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نہ ہی دشمنی میں ایسی حرکت کی جائے جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت کیا: احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما۔ یعنی اپنے پیارے سے تھوڑی محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہیں اس سے نفرت ہو جائے، اور اپنے مبغوض و ناپسندیدہ سے تھوڑی نفرت کرو، ممکن ہے کہ وہ کسی دن تمہارا محبوب بن جائے۔ حدیث مبارک کی مختصر تشریح یہ ہے کہ انسان کی کیفیات اور وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آج جس سے دوستی ہے ضروری نہیں کہ اس سے ہمیشہ محبت ہی رہے، ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں صورتحال بدل جائے اور وہی محبوب دشمن بن جائے۔ اگر حد سے زیادہ محبت تھی تو کل کو شرمندگی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے نقصان بھی۔ اسی طرح اگر آج کسی سے نفرت اور انبن ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ نفرت ہی رہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہی دشمن پیارا ہو جائے۔ اگر حد سے زیادہ نفرت تھی تو کل کو اس سے حیا بھی آئے گی اور پشیمانی بھی ہوگی۔ ہماری بہت سی پریشانیوں کا سبب تعلقات میں اعتدال کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 1، شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی کی بھی زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے۔ محبت ہے تو سر پر چڑھا لیا، پھر کوئی عادت یا بات ناپسند ہوئی تو بغیر سوچے سمجھے گالی گلوچ اور مار پیٹ شروع کر دی، یا جھٹ سے 3 طلاقیں دے دیں۔ نمبر 2، دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہے۔ محبت برے تعلقات ہوں تو ہر راز بتا دیا اور ذرا سی انبن ہوئی تو جان کے دشمن بن گئے۔ نمبر 3، یہی کچھ سیاسی میدان میں بھی ہے۔ بیچارے سیاسی جالے آنکھیں بند کر کے یوں اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں کہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ لیڈر غلط کہہ رہا ہے یا درست۔ جب عقل آتی ہے کہ ہمیں غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے دوستی و محبت اور دشمنی و نفرت میں اعتدال کا مظاہرہ کریں۔